السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ چائنا میں قیامت خیز برف باری کا عذاب آیا ہے اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، دنیا کے خاتمے کی نشانی ہے، اور قیامت سے پہلے کے عذاب ابھی دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ پوری شدت سے زمین پر نازل ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں چین سے ایک نہایت دل دہلا دینے والی اور خوفناک خبر آئی ہے جس نے چینی حکومت کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ خبر محض خبر نہیں ہے دوستو، بلکہ اللہ کے ان عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو قیامت کے دن زمین پر نازل کیے جائیں گے۔ یہ عذاب گلوبل وارمنگ کی شکل میں، موسمیاتی تبدیلی کی شکل کا ایک عذاب ہے جس نے چائنا کی مرکزی حکومت کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ چائنا جو اس وقت ٹیکنالوجی کے میدان میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، وہ اپنے ہی ملک میں نازل ہونے والے اس عذاب کو سنبھالنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ یہ موسمیاتی عذاب کون سا ہے اور یہ چائنا کے کس حصے میں آیا ہے، اس بارے میں مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ چین دنیا کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے ممالک میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ میں آبادی کے لحاظ کی نہیں، رقبے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ چین کے شمالی علاقے جو ویسے ہی اپنی سردی اور برف باری کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں پہ اب کی بار ایک ایسا عذاب آیا ہے جس نے وہاں کی عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی خوفزدہ کر دیا ہے۔ چین کا شمالی مشرقی صوبہ ہالوچیانگ جو اپنی برف باری اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے، وہاں اس بار ایکسپیکٹیشن بیونڈ ایکسپیکٹیشنز، توقعات ہی سے نہیں بلکہ تاریخی ریکارڈ کو بھی توڑ دینے والی برف باری پڑی ہے۔ اس وقت راتوں رات اس قدر برف پڑی جس نے وہاں پر نظام زندگی کو درم برم کر کے رکھ دیا۔ ایک ہی رات میں کئی فٹ کی برف باری نے گاڑیوں کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑا اور بڑی بڑی شاہراہوں کو بھی برف سے ڈھک دیا ہے اس نے۔ آپ سکرین میں یہ ویڈیو پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گاڑیاں اور بسیں برف پر پھسل رہی ہیں اور بریک لگانے کے باوجود بھی چلتی جا رہی ہیں۔ وہاں کے باشندے اب کی بار اس قدر برف باری کے کبھی عادی نہیں رہے، اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ وہاں پر برف باری محض چند انچ پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ برف باری کا یہ سلسلہ محض اس صوبے اور دارالحکومت ہاربن تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ صوبے منگولیا تک بھی پھیل گیا ہے۔ منگولیا کی اگر بات کریں تو جہاں پہ کبھی کبھار برف باری ہوا کرتی تھی، وہاں پہ اس بار کئی فٹ کی برف نے لوگوں کو کمر تک برف میں دھنسا کے رکھ دیا ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ چائنا جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانس سسٹم رکھتا ہے، بھائی وہ بھی آنے والے طوفان اور عذاب کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکا۔ نیشنل میٹیورولوجیکل سینٹر آف چائنا اس بارے میں کوئی بھی پریڈکشن کرنے سے قاصر رہا، جس کی وجہ سے اس اچانک عذاب نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بلا مبالغہ چند ہی راتوں میں کروڑوں لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ چائنا کی حکومت اس وقت تیزی سے اپنے لوگوں کو بچانے اور اس برف باری سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، البتہ اب تک ان کی کوششیں ناکام ہی نظر آ رہی ہیں کیونکہ برف باری مزید شدت سے جاری ہے۔ اس برف باری کی وجہ سے چائنا کے پورے شمالی علاقے میں ہوائی جہازوں کی پروازیں بھی منسوخ کینسل کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینوں کی آمد و رفت بھی بالکل رک چکی ہے کیونکہ برف نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس بارے میں چائنا کے موسمیاتی سینٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ برف باری کی اگلی لہر کئی دنوں تک کنٹینیو رہ سکتی ہے اور ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ برف باری آنے والے دنوں میں کہاں تک جائے گی۔ چین کے شمالی علاقہ میں چائنا کے اپنے بہت بڑے بڑے معدنیاتی پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں جو اگر اس برف باری کی وجہ سے اگر فیل ہو گئے تو لوگوں اور اس انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ چائنیز گورنمنٹ کو مالی طور پر فائنینشلی بہت بڑا ڈینٹ اور ڈیمیج پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کی ہوئی ان پیشن گوئیوں کا عذاب ہے جسے آخری زمانے میں آنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں اچانک اور بے حد عجیب و غریب حادثات اور آسمانی آفات نازل ہوں گی۔ یہ موسمیاتی عذاب بھی ایک طرح سے آسمانی آفات ہی ہیں جس نے چائنا کو بالکل غیر متوقع طریقے سے فکر میں مبتلا کر رکھا ہے کیونکہ شمالی علاقے میں پڑنے والی یہ برف پوری چائنا میں سردی کی لہر کو شدید کرنے کا سبب بن رہی ہے جس سے پورے چائنا میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور آخر میں آپ سب کے لیے، تمام دنیا کے لیے، اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔